اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف کا خلاصہ اور مضامین 18ویں نمبر کی صورت تک پہنچ گئے ہیں۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں نمبر کی صورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس میں 4 اہم واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی مضامین میں 4 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، یعنی جو ایمان، صبر، آزمائش اور اللہ کی قدرت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایمان نمبر 1، دوسرا صبر، تیسرا آزمائش اور چوتھا اللہ کی قدرت۔ مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ صورت ایمان والوں کو آزمائشوں، فتنوں اور دنیاوی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ اس میں 4 بنیادی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ کون کون سے جی؟ نمبر ایک اس میں ہمارے پاس آتا ہے کیا؟ اصحاب کہف کا قصہ، جس ہی کی وجہ سے اس صورت کا نام کہف پڑا ہے۔ اب اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوانوں کا واقعہ ہے جو شرک کے ماحول میں ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ انہیں ایک طویل عرصے تک سلائے رکھتا ہے اور بعد میں انہیں بیدار کر کے اپنی قدرت کی نشانی بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب مکمل واقعہ اس میں ہے، اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کتنے سال تھے وغیرہ وغیرہ، وہ پورے ایک مفصل واقعہ ہے۔ ٹھیک، صرف اس کا مضمون پہلا یہ ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، جس میں جو چند نوجوان تھے جو شرک سے بچ کر، جس نے ایمان کی، جنہوں نے وہ ذائقہ چکھ لیا تھا، پھر انہوں نے جو ان پر ظلم کرتے تھے ان سے بچ کے غار میں پناہ لی، اللہ نے ان کو سلا دیا تھا۔ اچھا جی، ٹھیک، مطلب کہ آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہے، یا 13 سے آنورڈ آگے۔ ہم ان کا سچا واقعہ تم سے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ ہے جی دو باغوں والے شخص کا قصہ، آیت نمبر 32 سے 44 تک۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یہ واقعہ 2 اشخاص کے بارے میں ہے۔ ایک کے پاس شاندار باغات اور مال و دولت تھی، جبکہ دوسرا غریب تھا۔ مالدار شخص غرور میں مبتلا ہو کر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا، جس کے نتیجے میں اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ یعنی ایک مالدار تھا اور وہ اپنے مال پر اس کو فخر تھا، جو اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ تھا، اور اللہ نے اس کے مال کو، اس کے جو بھی باغات تھے، اس کو تباہ کر دیا۔ اچھا جی، کیسے؟ اب یہ آیت نمبر 39 میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کہا ہوتا، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہے، اس کے بغیر کسی کی طاقت نہیں۔ یعنی وہ جو باغ والا جس کا باغ نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ نمبر 3، تیسرا واقعہ، یعنی سورہ کہف کا جو تیسرا بڑا واقعہ ہے وہ ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ اس میں اس کا مفصل ذکر آتا ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 60 to 82۔ یہ واقعہ علم و حکمت کی آزمائش پر مشتمل ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک خاص بندے یعنی خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور ان سے بعض بظاہر نامناسب اعمال کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ وہ جہاز ہوتا ہے، اس کو، وہ کشتی جو ہوتی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر اسی طرح آگے جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں، پھر جو ہے تو ساتھ یہ وہ دیوار ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورے مفصل ڈیٹیل آپ اس کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب کیسے؟ آیت نمبر 66 میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی وہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس حکمت سے سکھائیں جو آپ نے سیکھی ہے یا آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ کچھ حکمت سیکھوں جو آپ نے سیکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 4، ذوالقرنین کا واقعہ، آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک۔ ذوالقرنین، ٹھیک ہے جی، یہ ایک نیک بادشاہ کا قصہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرتا۔ وہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک مضبوط دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہی۔ اب کیسے؟ آیت نمبر 95 96 اس میں سے ایک حصہ اٹھایا ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ کافی ہے، تم بس
محنت سے میری مدد کرو، یعنی تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، یاجوج اور ماجوج کے درمیان، اس میں عوام اور اس کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آخر میں اس کا جو اختتامی آخری جو اس کی آیات ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ مطلب 103 سے لے کر آیت نمبر 110 تک اس میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اختتام پر دنیا کی حقیقت اور آخرت کی کامیابی کی اہمیت بیان فرماتا ہے، یعنی آیت نمبر 110 اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، کہہ دو میں تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اہم سبق اس کے علاوہ تھوڑے بہت اور بھی ہیں، وہ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی کی ضرورت، یہ قربانی ضروری ہے دینا۔ نمبر 2، دولت کا غرور ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، وہی باغ والے کا واقعہ۔ اللہ کی حکمت ہر معاملے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ 3 واقعات جو ہوئے تھے، اقتدار اور طاقت آزمائش ہیں جنہیں عدل کے ساتھ برتنا چاہیے۔ ذوالقرنین کا واقعہ، یعنی ان کو طاقت بھی دی اور ساتھ وہ عدل بھی کرتے تھے۔ سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس آج سورہ کہف کا مختصر سا خلاصہ، اس میں آئے ہوئے بڑے بڑے موٹے اہم مضامین۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔